کھلانا بڑی بات نہیں ہے، صرف لنگر کرنا بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کبھی اپنے ماں باپ کے لیے دعا بھی تو کیا کرو، کبھی اپنے مرنے والوں کے لیے دعا بھی تو کیا کرو۔ یا اللہ، مرنے والا تو دنیا سے چلا گیا، تو نے مجھ پر کرم فرمایا کہ میں باقی ہوں، اے اللہ اس کو بھی معاف کر دے، مجھے بھی معاف کر دے۔ لیکن یہ ہوگا کب؟ جب تمہیں مسجد کا راستہ یاد آئے گا۔ ابھی نعت پاک ہونے لگے تو دیکھو کتنے کھڑے ہو کر کے نعرہ ایسے لگائیں گے، میں تو بعد میں آیا، میرے سامنے اب کچھ ڈر کے مارے لٹاتے بھی نہیں، تو کچھ شاعر لوگ مجھ سے کہتے ہیں حضرت آپ بعد میں آیا کیجئے، ورنہ اس طرح وہ کھڑے ہو کر کے نعرہ علی کا لگائیں گے، ایسا لگے گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ علی سے محبت کرنے والے لوگ اسی گاؤں کے اندر موجود ہیں۔ ایسا نعرہ کہ لگے گا کتنی محبت ہے۔ لیکن علی علی کرنے والوں سے میں بار بار پوچھتا ہوں، بلا شبہ علی سے محبت ایمان کا جز ہے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ کبھی علی کی تاریخ بھی تو دیکھو۔ علی وہ ہے جن کی ولادت بھی مسجد میں ہے، شہادت بھی مسجد میں ہے۔ تمہارا کتنا تعلق ہے مسجد سے؟ تمہارا کتنا تعلق ہے مسجد سے؟ کتنا تعلق ہے؟ اہل بیت کو ماننے والے صرف جو ہے وہ نعرے نہیں لگاتے، بلکہ اہل بیت کو ماننے والوں کا تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ابو ذر غفاری بن جاتا ہے، کوئی سلمان فارسی بن جاتا ہے، کوئی حضرت بریرہ بن جاتی۔ اللہ اکبر، اہل بیت کے جو لوگ غلام ہوئے، کبھی ان کی تاریخ پڑھو تمہیں پتہ چلے گا کیا وہ صرف مناظرہ کرنے والے لوگ تھے؟ کیا وہ صرف ڈیبیٹ کرنے والے تھے کہ صاحب ہم اہل بیت کے ماننے والے؟ امام شافعی کی تاریخ پڑھو تمہیں پتہ چلے گا امام شافعی کا فتویٰ کیا ہے۔ نام بہت آسانی لینا بہت آسان ہے، لیکن کبھی اس بات پر بھی غور کرو کہ صرف اہل بیت کے چاہنے کا دعویٰ ان لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے جو صرف نعرہ لگاتے ہیں۔ اہل بیت کے سچے غلام وہ ہیں جن کی نمازیں قضا نہیں ہوتی، جن کے روزے قضا نہیں ہوتے، اور جو تقوی میں سب سے آگے۔ اہل بیت کی غلامی کا یہ سب سے بڑا صلہ ملتا ہے کہ انسان عبادت گزار، اگر جو سچا اہل بیت کا غلام ہوگا وہ سب سے پہلے نیک ہو جائے گا، تقوی والا ہو جائے گا، پرہیزگار ہو جائے گا۔ پرہیزگاری نہیں ہے تو کیسے اہل بیت کے غلام، کیسے غلام ہوگا؟ اس لیے کہتا ہوں ان کے چکر میں مت رہنا، نیکی کرو، نیکی عبادت کرو، اور ساری زندگی یوں ہی کاٹ کر برباد مت کر دو، گنوا مت دو۔ اللہ تم سے پوچھے گا ضرور۔ جتنی آسان شریعت اللہ نے تمہیں دی ہے اور جتنا خوبصورت اللہ نے تمہیں بنایا ہے، یاد رکھنا پوچھے گا ضرور اللہ تم سے۔ اتنی آسان شریعت دی، اتنی اچھی صورت دی، اتنا اچھا جسم دیا، دماغ دیا، بھلے ہی اس کا استعمال نہ کرو، بھلے ہی اس کو کام میں مت لاؤ، لیکن دماغ تو اللہ نے تمہیں دیا ہے، وہ تمہاری غلطی تم استعمال نہیں کر رہے ہو۔ ہر بچہ جینیس پیدا ہوتا ہے، اتنا جینیس پیدا ہوتا ہے جتنا آئنسٹائن پیدا ہوا تھا۔ ہمارے گھر میں چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے سافٹ ویئر میں، خود ہی کر دیتے ہو۔ تو اللہ نے نعمت دی ہے اور وہ پوچھے گا ضرور کہ تم نے کیا کیا؟ میں نے نعمت دی۔ ایک انسان کے دماغ کا اگر کمپیوٹر بنایا جائے، ماہرین کہتے ہیں کہ نیو یارک سٹی سے بڑا وہ کمپیوٹر بنے گا۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، چاہے وہ ہل جوت رہا ہے، چاہے وہ بکری چرا رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اس کو بھی اللہ نے نعمت دی ہے۔ تو پوچھے گا نہیں کہ دماغ دیا تھا، استعمال کیوں نہیں کیا؟ جو ہے وہ معاوضہ لینے میں بڑا دماغ لگتا تھا، ہائی وے کا ٹھیکہ نکلتا تھا، بڑا دماغ لگتا تھا، ساری چیزوں میں دماغ لگتا تھا۔ اس بات کی طرف کبھی دماغ نہیں گیا کہ کب تک 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، بہت ہوا 80 سال، اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد تو اللہ کی طرف سے جتنا بھاگتے تھے لوگ اٹھا کے لے کے جائیں گے، چلو اب کہاں بھاگو گے؟ بھاگ نہیں سکتے۔ اور بچیاں بیٹھی، میری بہنیں بیٹھی، میں ان سے بھی کہتا ہوں نمازیں پڑھو، عبادت کرو، اللہ کو راضی کرو۔ صرف مردوں کے اوپر نماز نہیں ہے، عورتوں کے اوپر بھی نماز ہے۔ بہنوں تم بھی نماز پڑھو۔ حالت یہ ہے، میں کسی گاؤں میں جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کنڈیشن کیا ہے، اللہ بہت حالت خراب ہے، بہت خراب ہے۔ سب سے دیکھو، میں تو ایپ پر ہی بات کر رہا تھا، انسانوں پر بات کرتے ہوئے یہ بات اب آپ کہیں گے آپ خود ایپ جو ہی کر رہے ہیں۔ میں ایپ جو انویسٹر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، میں آپ کا مبلغ ہوں، میں آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں۔ حالت یہ ہے، اتنی کنڈیشن خراب ہے، لوگ معاشرے کو اتنا خراب کر چکے ہیں آپ